تھینک یو ویری مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج جس شخصیت کے انٹرویو کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے ان کا نام ثاقب شیرانی ہے. فارمر اکنامک ایڈوائزر, بہت اچھے کالمسٹ. ان کے کالمس کو پڑھ کے ہم اکانومی کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اکانومی کے کیا سمٹمز ہیں اور اس کی فزیکل سائڈ پہ اور مانیٹری سائڈ پہ کیا جو ہے وہ اس کی پوزیشن ہے. تو آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیں تاکہ ہم جو اوور آل اکنامک سچویشن ہے اس کے بارے میں بات کر سکیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. بنیادی طور پہ سر جو اس ٹائم IMF کا پروگرام ہے سر, یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ڈی اسٹیبلائز ہو گئیں. اب حکومت دوبارہ سے کوشش کر رہی ہے کہ IMF کے پروگرام کو ریوائیو کیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس ٹائم ایک اپروپریٹ پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن ہے جس کے اندر یہ پروگرام کو دوبارہ سے جو سٹالڈ ہے اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو اگر ہم دیکھیں کہ حکومت کی مجبوری کیا ہے, کیونکہ آئیڈیلی یہ پروگرام انہوں نے جنوری میں اس سال کے شروع میں معطل کیا تھا. جی سر. اور اس لیے معطل کیا تھا کیونکہ IMF کی جو شرائط تھیں وہ فائنلی پرائم منسٹر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ حکومت کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہیں, اور عوام کی اس کی وجہ سے عوام کے اوپر جو بوجھ پڑے گا اس میں پارٹی کا جو ہے اور حکومت کا اور نقصان ہوگا. تو وہ کنڈیشنز تو اپنی جگہ پہ ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ IMF پروگرام میں دوبارہ جب آئیں گے وہ ساری جو معطل کنڈیشنز تھیں وہ دوبارہ سے بحال ہوں گی. اور آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھانے کی بات ہے, گیس کے ٹیرفز بڑھانے کی بات ہے, جو گیپ نظر آ رہا ہے فزیکل سائڈ پہ اس کو پورا کرنے کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ یہ دوبارہ سے IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ جو ہماری ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی جو سچویشن ہے وہ ابھی بھی فریجائل ہے. سر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو قابو میں, سرپلس میں ہے. دیکھیں یہ فی الحال ہے. 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ دیکھیں جولائی اور اگست کی جو امپورٹس کا جو ٹرینڈ ہے اس میں تقریباً 1 مہینے میں منتھ اور منتھ جو ہے امپورٹس میں بہت خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس سے شو ہو رہا ہے کہ وہ جو امپورٹس کو تقویت مل رہی ہے, اکانومی امپورٹس بڑھ رہی ہیں دوبارہ, امپورٹس بڑھ رہی ہیں. ایکسپورٹس اس لحاظ سے اوبیسلی نہیں بڑھیں گی. دو جو بہت بڑے سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے سچویشن میں, ایک تو میرا اپنا خیال ہے گورنمنٹ کی جو تھنکنگ ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے, وہ اور اسٹیٹ بینک گورنر صاحب کی بھی معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے ان کی تھنکنگ مس پلیسڈ ہے. یہ جو 31 یا 32% کا انکریز ہوا ہے ریمیٹنسز میں, میرا خیال ہے یہ نشاندہی کرتا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہو سکتا ہے اگلے 1 مہینے میں ہمیں نظر آنا شروع ہو کہ یہ جو ٹرینڈ ہے پاکستانیوں کا یہ واپس آ رہا ہے وہاں سے, اور یہ لے آفس ہو کے اپنی سیونگز واپس لا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے. لوگ آپ کو پتہ ہے 2 کیمپ ہے. ایک کیمپ ہے جو حکومت کے ساتھ منسلک ہے اور اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ بڑی کوئی چیز ہو گئی. دوسرا کیمپ ہے وہ ہم تھوڑے سے کوشش ہیں. ہمارا خیال ہے تقریباً 3 سے 4 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ واپس آئے. ٹھیک ہے سر. تو یہ جو ہے اوبویسلی وہ سارا اپنی جو جمع پونجی ہے وہ ساتھ لے کے آ رہے ہیں, اور یہ پروسیس پروبیبلی 1-2 مہینے زیادہ سے زیادہ لاسٹ کرے گا. پھر ایک ریمیٹنس کا شوق ہمیں آئے گا. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا ورلڈ بینک کی رپورٹ نے بھی اور ADB نے بھی یہی پاکستان کے بارے میں اور ساؤتھ ایشیا کے بارے میں فوکاسٹ کی ہے کہ کم از کم 15 سے 20% کے لگ بھگ جو ہے 11 سے 20% کے لگ بھگ جو ہے یہ, اور ADB نے بنگلہ دیش کے لیے تقریباً 25-27% کی ریمیٹنسز میں فوکاسٹ کی ہے. میرا خیال ہے وہ درست فوکاسٹ ہے. سر ایک اور چیز بڑی عجیب و غریب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. اگر لاسٹ 2 ویکس کا اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا دیکھیں تو 25 اکتوبر کو 25 کو جو آیا تھا اس کا
فگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ریزروز کا اس میں $300 ملین گرے, بالکل, اور جو 2 دن پہلے آیا ہے اس میں بھی $200 ملین, حالانکہ $300 ملین ADB کے ملے بھی ہیں. صحیح. اس کے باوجود یعنی ان 2 ویکس میں 15 دنوں میں کوئی $500 ملین جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوئے ہیں. میں ایکچولی یہی میں کہنے لگا تھا کہ دوسرا جو سوالیہ نشان ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا, وہ ہماری ڈیٹ سروسنگ کا ہے. بالکل صحیح. تو ابو دا لائن ہماری جو بھی حالت ہو اچھی ہے, مطلب ابھی تک تو اسٹیبل ہے, مگر بلو دا لائن جو ہے ایک تو جو ہماری محصولات ہیں اس میں بھی تھوڑا سا بلو دا لائن جو ہے اس میں کمی ہے, اور وہ ایکچولی اس وجہ سے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ IMF کی طرف جانا ڈیسپریٹ ہے, کیونکہ IMF پروگرام کے بغیر یہ اگلے 2 سال کے لیے مجھے نظر نہیں آتا کہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہمارا جو ہے وہ اسٹیبل رہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جو ایکسٹرنل سائڈ ہے اس میں ری پیمنٹس کے اندر ہمیں پرابلم ہوگی ڈسمبر اینڈ بیونڈ, یا ہمیں انفلوز لانے میں پرابلم ہے, یا دونوں قسم کی کمبینیشن ہے پرابلم؟ دونوں کی کمبینیشن ہے, کیونکہ دیکھیں دنیا کا جو ابھی آبویس اکانومیز کا جو حال ہے, جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے, اس میں FDI کی تو آپ امید نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر. رائٹ, تو وہ FDI جو آ رہی ہے وہ چائنا سے CPEC پارٹ 2 ریلیٹڈ ہی ہے فی الحال, اور ہمیں امید تھی کہ تقریباً $2-2.5 بلین شاید ہم اٹریکٹ کر سکیں. پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے, شاید ہو شاید نہ ہو. تو میرا خیال ہے جو اور اگر IMF پروگرام نہیں ہوتا ہے تو آبویسلی ساری ہماری جو بورنگ ہے ورلڈ بینک, ADB, اس سے آگے جو کمرشل مارکیٹس ہیں, کریڈٹ مارکیٹس ہیں, ان سے سب جو ہے وہ ایک کلاؤڈ میں یا سوالیہ نشان کے اندر ہوتی ہیں. اور اس میں سر آپ سمجھتے ہیں کہ IMF کے پروگرام کے بغیر ہم بانڈ مارکیٹ کے اندر بھی نہیں جا سکیں گے, جیسا کہ گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ یورو بانڈ اور سکوک بانڈ دونوں لانچ کرنے ہیں؟ دیکھیے جا بھی سکے نا تو مہنگے ہوں گے, ایک تو بہت مہنگے ہوں گے, دوسری بات ہے کہ وہ گیپ جو ہے نا آپ کا پورا نہیں کر سکیں گے, بیکاز پاکستان کی جو رسک ایپیٹائٹ ہے نا باہر انویسٹرز میں, بانڈ مارکیٹ انویسٹرز میں, وہ لمیٹڈ ہے. وہ میرا اپنا خیال ہے, میں آئی کوڈ بی رانگ, بٹ میرا ذاتی خیال ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو ہماری اکانومی کے اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے حالات ہیں, میرا خیال ہے پاکستان کو $2 بلین سے زیادہ سب کچھ ملا کے نہیں ملے گا, اس سے آگے ملنا مشکل ہے. تو ہماری جو گیپ ہے وہ تقریباً جو پورا کرنا ہے ہم نے $8-10 بلین $12 بلین کرنا ہے. سر اس میں بھی دیکھیں 2 طرح کی رائے ہیں. کچھ اکانومسٹ IMF کی فورکاسٹ ہے کہ پاکستان کی گراس فائنینسنگ ریکوائرمنٹس جو ایکسٹرنل سائڈ کی ہے وہ $29 بلین کی ہے. صحیح. جبکہ کچھ پاکستان میں اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ $10-15 بلین ہے, وہ IMF کے بغیر بھی جو ہے وہ ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ $27-29 بلین جو ہے یہ پچھلے سال کا ان کا فوکاسٹ تھا. اپڈیٹڈ فوکاسٹ میں تو میرا خیال ہے اس سے کم ہی ہے. میں اگری کرتا ہوں کہ مجھے جو نظر آتا ہے وہ $15-17 بلین کے لگ بھگ نظر آتا ہے گروس فائنانس. بٹ میرا خیال ہے ہمیں IMF کے بغیر یہ پورا کرنا مشکل ہوگا ہمارے, چونکہ IMF کی جب تک بیکنگ نہ ہو سر آپ کے پروگرام لونز ویسے ہی نہیں آئیں گے. بالکل. اور پروجیکٹ لونز تو آپ کو پتہ ہے ہمیں بڑی مشکل ہو رہی ہے انفلوز لانے اور ایکچولی ہم ایک تیسری بات بھول گئے. یہ سارے سیناریو میں سعودی عربیہ کو اور UAE کو واپس کرنے پیسے. بالکل سر. وہ بائیلیٹرل $5 بلین رکھا ہوا تھا IMF نے سارے اسکیم میں, اور بات یہاں بھی اٹکی ہوئی ہے تھوڑی سی کہ یہ پورا کیسے ہوگا. ڈیفینیٹلی, چونکہ ابھی تک سعودی عرب نے ایک تو جو $1 بلین واپس لے لی ہے, باقی پیسے بھی, اور دوسرا سر وہ جو آئل فیسلٹی بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اس کا ابھی تک جواب کوئی نہیں آیا, اور میرا خیال آئے گا بھی نہیں. بالکل. اچھا سر یہ بتائیں, یہ جو PDM کی ایک طرف یہ مشکل فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹیرف انکریز کرنی ہے, اور اگر ریونیو کا گیپ جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایڈیشنل ٹیکسز بھی لگانے ہوں گے. تو جب PDM جو ہے وہ روڈوں کے اوپر ہوگی تو کیا گورنمنٹ اس حد تک اس کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اپروو کروا سکے اور وہ رجسٹ کر سکے لوگوں کی اس کے سامنے؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا حکومت کے لیے, کیونکہ دیکھیں آلریڈی حکومت جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل کافی حد تک کھو چکی ہے. تو اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن نے اس ٹائم کا انتظار کیا, اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, بٹ میرا خیال ہے یہ جو ٹائمنگ ہے اپوزیشن کی سڑکوں پہ آنے کی یہ حکومت کے لیے بہت تکلیف دہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ آئندہ آنے والے 2 سے 3 ماہ ایک طرف تو پالیٹکس میں گرمی ہوگی, دوسرے یہ اکنامک ایشوز بھی جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہوں گے, اور
یہ کمبینیشن جو ہے اس میں کافی زیادہ کافی حکومت کے لیے پیچیدہ ہے. سر ایک آخری چیز اس سے مجھے یہ بتائیں کہ ایف بی آر کا سر آپ کے کیا پروجیکشن ہے, کیا ایف بی آر جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں سر؟ نہیں, کہیں سے بھی نہیں. دیکھیے میرا خیال ہے کتنا ایک شارٹ فال ہوگا؟ اب یہ مین جو ہے سوال یہی ہے, میرا اپنا خیال ہے یہ 4300 سے زیادہ یا زیادہ سے زیادہ 4350 سے آگے نہیں جا سکیں گے. اس کا مطلب ہے سر یہ تو بہت بڑا گیپ آئے گا, 500-600 ارب کا گیپ آئے گا. تھینک یو ویری مچ جی. ایک نئے ایپیسوڈ تک جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.